اچھا احمد اویس صاحب، پرویز لائی صاحب نے جو بیان دیا ہے یقیناً اس کی کوئی بیک گراؤنڈ ہوگی، لیکن اس وقت تحریک انصاف تو کہہ رہی ہے نیا الیکشن کروائیں. تو نیا الیکشن اگر ہوتا ہے تو الیکشن میں تحریک انصاف کو ضرورت پڑے گی ایم کیو ایم کی اور جی ڈی اے کی؟ یہ دیکھیے یہ پولیٹیکل فیصلے ہیں، اب ڈیپینڈ کرتا ہے ان کے جو ڈیٹاز اینڈ فگرز اور ان کے سامنے کیا حالات ہیں اس کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں نا. یہ تو اس لیے یہاں بیٹھ کے تو اس کو میں پریڈکٹ نہیں کر سکتا. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا، بھی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا تھا لیکن وہ میرے تک پہنچا نہیں، جس میں آپ نے کہا تھا کہ جو کامن مین کی پرابلم ہے وہ حل نہیں ہو رہی، مہنگائی وغیرہ کا ذکر کیا آپ نے. تو میں جس دن یہ منی بجٹ آیا تھا اور وہاں پہ پارلیمنٹ میں اس کے اوپر بحث ہو رہی تھی، تو میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ پاکستان میں ان حالات میں جو آج کل جس پرابلم کرائسس سے پاکستان گزر رہا ہے، 55% کے قریب پاکستان کی پاپولیشن بلو پاورٹی لائن زندگی گزار رہی ہے، اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. نہ کسی پارلیمنٹ میں اس کا ذکر آتا ہے نہ کہیں آتا ہے. وہ کیڑے مکوڑوں سے بھی ان کی حالت جو ہے خراب میرے خیال میں گنی جاتی ہے، اور کسی میں آج تک کوشش نہیں کی ہے کہ ان کے حالات کو بدلنے کے لیے بھی کوئی کوشش کی جائے. وہ بھی انسان ہے ہماری طرح سے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ میں ایک تو بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ باتیں سوچنی چاہیے کہ یہاں پہ بیٹھ کے ہم صرف اب اسٹیک ہولڈر بن کے پار شیئرنگ کے اوپر ہی ہم بیٹھ کے ڈسکشن نہ کریں. بالکل ٹھیک ہے. جن لوگوں کی وجہ سے یہ ملک قائم ہے ان کے متعلق بھی کوئی سوچنا چاہیے. اچھا خرم صاحب، یہ آپ کو کوئی اسمبلی میں بیٹھ کے احساس ہوتا ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ کھسک رہی ہے آپ کے ہاتھوں سے؟ جی میں بڑے ادب سے بالکل اختلاف کروں گا، کیونکہ ابھی جو آپ کو معلوم ہے کہ غیر معمولی صورتحال کی وجہ سے بار بار کابینہ کی میٹنگ ہوئی، پرسوں بھی ہوئی، کل بھی ہوئی، اور اس میں ایم کیو ایم کی طرف سے مکمل حمایت اور بھرپور حمایت کا، اس میں کوئی لگی لپٹی نہیں تھی. بلکہ ہم تمام جو ہمارے ایلائز ہیں، ہواری ہیں، ان کے شکر گزار ہیں کہ مکمل طور پر تمام جو جماعتیں ہیں وہ شہباز شریف کے اوپر متفق ہیں. انہوں نے مکمل طور پر اعتماد کا اظہار کر کے ان کو یہ اتھارٹی دی ہے کہ وہ جو فیصلہ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، اور تمام جماعتیں سپورٹ کریں گی. تو یہ جو پرویز لائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں، دیکھیے جی سیاست ممکنات کا کھیل ہے، وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں، وہ کرتے رہیں گے. لیکن پہلے بھی اس قوم کو دہشت گردی سے، کساد بازاری سے، لوڈ شیڈنگ سے مسلم لیگ نون محمد نواز شریف نے نکالا تھا، اور یہ ہماری آنکھوں کے سامنے کی بات ہے. تو لہٰذا اگر یہ ایک مشکل پیریڈ ہے جس میں ہم 2019 میں عمران خان کا جو سائن کردہ IMF ایگریمنٹ ہے اس کی وجہ سے ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، لیکن عوام کی فلاح ہماری سب سے بڑی ترجیح ہے اور رہے گی. آپ بڑی حیرانی سے دیکھ رہی ہیں ان کو. مطلب دیکھیے نا، شروع سے اب میں بھی یہیں پر ہی رہتی ہوں، میں کون سا کہیں گئی تھی اور پھر واپس آئی ہوں، تو کون سا دودھ اور شہد کی نہریں یہاں پر بہہ رہی تھیں. ہمیشہ اسی طرح کی جو حکومت آتی ہے وہ اس طرح کے بیان دیتی ہے، اور جاتے ہوئے پھر اور طرح کے بیان ہوتے ہیں، اور سب کچھ ایسے ہی چل رہا ہے. اس میں کہاں تبدیلی آئی ہے؟ کوئی تبدیلی نہیں آئی. بہت بہت شکریہ سائرہ بانو صاحبہ، جناب خرم دستگیر صاحب، احمد اویس صاحب، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اور میں چلتے چلتے سوال جو عمران خان صاحب نے اٹھایا ہے کہ یہ حکومت جو ہے اگر اس کے پاس پاکستان کے حالات ٹھیک کرنے کا کوئی روڈ میپ ہے تو بتا دے. عمران خان صاحب کہتے ہیں وہ اکتوبر تک انتظار کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہی سوال جو ہے یہ عمران خان صاحب سے بھی پوچھنے کی ضرورت ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس اگر کوئی روڈ میپ ہے جس کے ذریعے وہ پاکستان کے معاشی اور سیاسی حالات کو بہتر بنا سکتے ہیں تو پلیز وہ روڈ میپ قوم کے سامنے پیش کر دیں، تاکہ قوم کو موقع ملے کہ وہ شہباز شریف اور عمران خان کے روڈ میپ کا آپس میں کمپیریزن کرے اور کوئی بہتر فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں آ سکے.